تو سبق یہ ملا کہ جب صراط مستقیم سے ہٹے، وہ صراط مستقیم چاہے لمبی جا رہی ہو اور چاہے اس میں موڑ توڑ آ رہے ہوں، لیکن اگر اس سے ہٹے تو ہٹنے کا نتیجہ بالآخر گمراہی ہے، اور اس گمراہی جو ہے وہ عقل سے دور نہیں ہوگی، وہ کسی کے ہاتھ پکڑ کر لے جانے سے دور ہوگی۔ تو یہ مستقیم کے معنی یہ ہے کہ وہ سیدھے جا رہا ہے اور اس سے دائیں بائیں نہیں مڑتا، دائیں بائیں نہیں جاتا، یہ ہے مستقیم۔ قرآن کریم نے جو سورہ فاتحہ میں ہر روز ہم سے کہلواتے ہیں اللہ تعالیٰ، کیا کہلواتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں صراط مستقیم پر پہنچا دیجئے، یہ مانگتے ہیں، یہ مانگنا سکھایا ہے۔ کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت نہیں ہوگی صراط مستقیم کی تو اسی طرح بہتے رہیں گے کہ کبھی دائیں مڑ گئے کبھی بائیں مڑ گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مستقیم کی صفت جو ہے یہ بڑی معنی خیز بیان فرمائی۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، پیغمبر فرماتے ہیں یہ میرا راستہ ہے جو سیدھا جا رہا ہے جنت کی طرف، بس اس کے پیچھے چلو، اس کے دائیں بائیں نہ ہٹو۔ الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب نازل فرمائی جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں رکھ۔ ٹیڑھ سے مراد یہ کہ جو افراط یا تفریط، دائیں یا بائیں، ایک طرف افراط ہے ایک طرف تفریط ہے، اس کے بیچ میں راستہ جا رہا ہے جو صراط مستقیم، اور اس صراط مستقیم پر ہی چل کر اللہ جل جلالہ کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ ایک عجیب جملہ ہے قرآن کریم میں، ان ربی علی صراط مستقیم، ان ربی علی صراط مستقیم، لفظی ترجمہ اس کا یہ ہے کہ میرا پروردگار صراط مستقیم پر ہے، میرا پروردگار صراط مستقیم پر ہے۔ اب بھائی آدمی صراط مستقیم پر ہو تو سمجھ میں آتی ہے بات، انسان ہو پیغمبر ہو کوئی وہ صراط مستقیم پر ہو۔ وہاں کہہ رہے ہیں وَأَنَّ رَبِّي عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، میرا پروردگار صراط مستقیم پر ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہتے ہو تو وہ تمہیں صراط مستقیم پر ملے گا۔ یہ معنی نہیں ہے کہ صراط مستقیم پہ بیٹھا ہے اللہ میاں یا صراط مستقیم پر کھڑا ہوا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ جل جلالہ تک پہنچنا چاہتے ہو تو تمہیں صراط مستقیم پر چلنے سے وہ ملے گا۔ ان ربی علی صراط مستقیم وان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، کیسے ولا تتبعوا تفرق بکم عن سبیل، یہ میرا سیدھا راستہ ہے بس اس کے پیچھے چلو، اور ادھر ادھر جو راستے نکل رہے ہیں ان کی طرف نہ جاؤ کیونکہ وہ تمہیں گمراہ کر کے غلط راستے پر ڈال دیں گے۔ تبرک بکم، تو استقامت جو ہے در حقیقت دوسرے الفاظ میں اگر آپ اس کو تعبیر کرنا چاہو تو اعتدال کرا، جس میں نہ افراط نہ اس میں تفریط۔ اب یہ جو فرمایا جا رہا ہے کہ مجھے اخلاق مستقیم عطا فرمائی، اخلاق کیسے مستقیم ہوتے؟ جیسے میں نے ابھی عرض کیا اخلاق میں کچھ چیزیں ہیں جو فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، انسان غصہ رکھا ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی آدمی ایسا ہو جس کو غصہ جس کی طبیعت میں ہو ہی نہیں، طرح سے غصہ ہے، رکھا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن اس کا اگر صحیح استعمال صحیح محل پر ہوگا تو یہ خلق مستقیم ہے، اور اگر غلط جگہ پر ہوگا اور غلط طریقے سے ہوگا تو وہ غیر مستقیم ہے، وہ ٹیڑھا ہے۔ اب یہ غصہ اس لیے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ انسان اپنا دفاع کر، غصہ کاہے کے لیے ہے؟ اپنا دفاع کرنے کے۔ اگر فرض کرو کوئی دشمن حملہ آور ہو جائے آپ کے اوپر اور طبیعت میں غصہ پھر بھی نہیں آ رہا، بیٹھے آرام سے، سمجھے، تو کیا ہوگا؟ موت آئے گی، ختم ہو جاؤ گے۔ وہ وقت ہے غصہ دکھانے کا کہ اپنا دفاع کرنے کے لیے آدمی تیار ہو اور دفاع کر کے اس کا مقابلہ کرے۔ یہ ہے اس غصے کے موقع پر اگر غصہ نہ کرے آدمی تو وہ چاہے اس کو کے لیے خاص لفظ ہوتا ہے، وہ بزدل ہے، وہ بے وقوف ہے، خود اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہے کیونکہ دوسرا اس کو کھا جائے گا اگر غصہ صحیح مصرف پر استعمال نہ ہو۔ جہاد کے اندر ضرورت ہے غصے کی، اگر غصہ نہیں ہے تو جہاد کیسے کرے گا؟ کفر پر غصہ آنا چاہیے، وہ غصہ برحق ہے، تو یہ خلق مستقیم ہے اگر غصہ صحیح جگہ پر آ رہا ہے۔ مگر مستقیم ہونے کے لیے دو شرطیں، ایک شرط یہ کہ صحیح جگہ پر آئے، غلط جگہ پر نہ آئے، دوسرے اس غصے کا اظہار بھی صحیح طریقے سے ہو۔ ضرورت تو ہے تھوڑا غصہ کرنے کی، کر دیا بہت زیادہ، یہ بھی مستقیم نہ ہو۔ غصہ صحیح محل پر آئے اور پھر اس کا اظہار بھی صحیح ایک حد کے اندر ہو، اس حد کے اندر ہو جو، تو یہ غصہ محمود ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہی اس لیے ہے کہ ایسے مواقع پر استعمال کیا جائے۔ اور اگر غلط جگہ پر استعمال کیا جا رہا ہے، جہاں غصہ کرنا نہیں چاہیے تھا وہاں غصہ کر رہا ہے آدمی، محض اپنی نفسانیت کی وجہ سے کر رہا ہے، اللہ کی وجہ سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر نہیں، اور نہ اپنے دفاع میں، لیکن دل میں حسد پیدا ہو گیا کسی سے، اور حسد پیدا ہونے کی وجہ سے اس پر غصہ آتا ہے اور غصے کا اظہار بھی کرتا ہے، اس لیے کہ مجھے تو حسد ہو گیا، یہ مجھ سے آگے کیوں بڑھا، اس لیے مجھے غصہ آ رہا ہے۔ تو یہ غصے کا محل بھی غلط، اور تو اگر یا تو محل غلط ہو یا اس کے اظہار کا جو طریقہ ہے وہ مستقیم نہ ہو، تو یہ کج ہے، وہ ٹیڑھا ہے۔ www.darsequran.com